الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرتے ہیں اسلامی قوانین جنگ پہ، عالمی قوانین جنگ اور عصر حاضر میں جنگ کے صورتحال، اور یہی جنگ کی صورتحال ہم قریش کی جنگوں سے کس طرح دیکھ سکتے ہیں۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ غزوہ بنو قینقاع کے بعد اور غزوہ بدر کے بعد ایک طرف اگر مشرکین مکہ، یہود مدینہ، منافقین اور دشمنان اسلام مسلمانوں کو ختم کرنے کے سوچ میں تھے، ان پر حملے کے سوچ میں تھے، ان کو نقصان پہنچانے کے سوچ میں تھے، تو دوسری طرف قریش کے سردار ابو سفیان اس فکر میں تھا کہ کس طرح وہ غزوہ بدر کا انتقام لے، کس طرح عرب پر اپنا رعب دوبارہ بحال کرے اور کس طرح اپنی مقتولین کا بدلہ لے لے۔ وہ اس حوالے سے سوچ و فکر میں تھا کہ اس اپنی مقصد کی تکمیل کے لیے اس نے بالآخر 200 سواروں پر مشتمل ایک لشکر تشکیل دی خفیہ طریقے سے، اور پھر روانہ ہو کے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ لیکن جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو اس میں مسلمانوں پر، رسول خدا پر اور مدینہ منورہ پر حملہ کی تاب نہ رہا۔ مدینہ سے 12 میل کے فاصلے پر نیب نامی ایک پہاڑ کے دامن میں اس نے پہرا ڈالا، اس نے لشکر، اور سوچنے لگا کہ کس طرح مدینہ پر اب حملہ کرے۔ رات کی تاریکی میں یہ کسی نہ کسی طریقے سے مدینہ منورہ کے اندر داخل ہوا اور یہود کے قبیلہ بنو نذیر کے سردار حوی بن اخطب کے پاس چلا گیا، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اس سے تعاون کی درخواست کی، لیکن بنو قینقاع کے انجام کو دیکھتے ہوئے اور اپنی ابو سفیان کی تعاون کے بعد اپنی انجام کو دیکھتے ہوئے اس میں طاقت نہ رہی اور اس نے ابو سفیان کی تعاون سے انکار کی کہ اس کے بدلے میں مجھے بدترین سزا مل سکتی ہے۔ پھر یہ بنو نذیر کے دوسرے سردار سلام بن شکم کے پاس گیا، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، سلام بن شکم نے اس کی مہمان نوازی کی اور پھر ابو سفیان نے اس سے تعاون کی درخواست کی، لیکن سلام بن شکم بھی واضح طور پر تعاون کے لیے تیار نہ ہوا، کیونکہ ان یہود کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ خلافی کو معاف نہیں کرتے۔ وہاں سے نکل کے ابو سفیان واپس اپنے لشکر میں آیا اور پھر رات کی تاریکی میں عریض نامی مقام پر حملہ کیا، شبہون مارا، کھجوروں کے درختوں کو اکاڑ دیا اور انہیں آگ لگا دی۔ کھیتوں میں ایک انصاری اور اس کا حلیف دیکھتے ہی ان پر حملہ کیا اور ان کو شہید کیا۔ ایک قسم کی ڈاکہ زنی تھی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کارروائی کا پتہ چلا تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ہمراہ اس کا پیچھا کیا۔ اطلاع ملتے ہی ابو سفیان اپنے ساتھیوں سمیت مکہ کو واپس بھاگنے لگا۔ راستے میں بھاگنے میں دشواری تھی تو انہوں نے اپنے ضرورت کے سامان، ساز و سامان کو اور خوراک، ستو وغیرہ کو راستے میں پھینک دیا تاکہ اونٹوں کا بوجھ ہلکا ہو سکے اور بھاگنے میں آسانی ہو، دوڑ میں آسانی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور تک
کرکرۃ القدر نامی مقام تک پیچھا کیا، لیکن ابو سفیان کا یہ لشکر خات نہ آیا، اور پھر وہاں سے واپس پلٹا۔ راستے میں ابو سفیان کا پھینکا ہوا سامان اٹھا کے مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ غزوہ سویق تاریخ میں، سیرت میں اسے غزوہ سویق یعنی ستو والے غزوہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بڑے قابل تحقیق غزوہ ہے، اور عصر حاضر میں جو سامراجی نظام مسلمانوں کے خلاف یا سامراج یا دشمنان اسلام جس طریقے پر مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں، عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو اس کی یہاں پر غزوہ سویق سے اس کی رہنمائی ملتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ابو سفیان نے اس غزوے سے پہلے قسم کھائی تھی کہ وہ اس وقت تک سر نہیں نہائے گا، سر میں تیل نہیں لگائے گا جب تک بدر کا بدلہ نہ لیں گے، اور اس کے لیے وہ تیاری میں تھے، جس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دشمن اسلام کو جس میدان میں بھی شکست کھانی پڑے، وہ کبھی اپنی شکست کو بھول نہیں سکتے۔ اگر وقتی طور پر خاموش ہو جائے اپنی کمزوری اور بے بسی کو دیکھتے ہوئے، لیکن پھر بھی یہ اپنی تیاری کو چھوڑتا نہیں اور لازم مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے حملہ آور ہو سکتا ہے۔ جس طرح ہم حال ہی میں بنیان المرصوص آپریشن کو دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کو بدترین شکست ہوئی، لیکن آج تک ہندوستان وہ نہ بھول سکا۔ نہ صرف پاکستان کے اندر تباہی سے، سیلاب سے تباہی مچائی، بلکہ آج بھی مودی کہہ رہا ہے کہ ہم بدلہ ضرور لیں گے۔ تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی ان کے ہاتھوں دشمنان اسلام کو شکست اٹھانی پڑے تو مسلمان خوشیاں منانے کی بجائے مزید تیاریاں شروع کرے، کیونکہ اب دشمن لازماً حملہ آور ہوگا اپنی پوری طاقت کے ساتھ۔ دوسرے ہم دیکھتے ہیں کہ ابو سفیان نے مدینے پر حملے سے قبل مدینے کے اندر اپنے لیے اعلی کار ڈھونڈا، دستراز ڈھونڈا، اور میر جعفر، میر صادق جیسے لوگوں کو پیدا کرنے کی کوشش کی۔ میر جعفر وہ غدار جس کے ہاتھوں سراج الدولہ کو انگریزی سامراج ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھوں شکست اٹھانی پڑی تھی، اور اس کی وجہ سے بنگال سے مسلمانوں کو ہاتھ دھونا پڑا تھا، اور سامراج کا طاقت یا ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان پر، بنگال پر قبضہ کی تھی۔ میر صادق جس کی وجہ سے مسلمانوں کے ہیرو سلطان ٹیپو کو شکست اٹھانی پڑی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھوں، اور یہی وہ دو غداران قوم تھے جن کی وجہ سے ہندوستان پر ایسٹ انڈیا کمپنی کی سامراجی نظام کی سامراج کا تسلط قائم ہو گیا تھا۔ تو ابو سفیان نے بھی مدینے پر حملے سے قبل اپنے لیے اس طرح غدار ڈھونڈنے شروع کی کہ ایک غدار پیدا کرے، لیکن اسلامی نظام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشکیل کردہ نظام، مدینے کی ریاست کا نظام اتنا مضبوط تھا کہ اس کے اندر کوئی غداری بمشکل ہی کر سکتا تھا، یا غداری کا سوچ بمشکل ہی رکھ سکتا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ بنو نذیر کے سردار ہوئی بن اخطب یا سلام بن شکم کو غداری کی ہمت نہ ہو سکی، جرت نہ ہو سکی، اور ابو سفیان کا ساتھ نہ دے سکی۔ ابو سفیان کے اس فعل سے ہم یہ بات سیکھ سکتے ہیں کہ دشمن کسی بھی وقت آپ کے اندر جاسوس، آپ کے اندر اپنے لیے اعلی کار اور دستکار پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کس طرح اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کی نظام اور آپ کی سسٹم پر اس کا انحصار ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ غداری کر سکتا ہے کہ یا نہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کا اندرونی نظام اتنا مضبوط اور مستحکم ہو کہ کوئی بھی ریاست کے ساتھ غداری کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے اور آسانی سے کوئی غداری نہ کر سکے،
اور جب تک آپ کے اندر غدار نہ ہو تو دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی بھی طاقت بھی آپ کو شکست نہیں دے سکتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے قوانین جنگ یہ ہے کہ رات کے وقت، رات کی تاریکی میں کبھی بھی دشمن پر حملہ نہ کرے جب تک روشنی پھیل نہ جائے۔ رات کی تاریکی میں حملہ ممنوع ہے۔ اسلام کے اندر، اسلام کی قوانین جنگ میں سبزے کو، پودوں کو، درخت کو نقصان پہنچانا، ان کو بلا ضرورت کاٹنا یہ ممنوع ہے اور جرم ہے۔ اسلام کی قوانین جنگ کی روح سے غیر محارب کو قتل کرنا، جو جنگجو نہ ہو، یعنی غیر جنگجو کو یا عام شہری کو قتل کرنا یہ ممنوع ہے اور جرم ہے۔ عالمی قوانین کی روح سے بھی غیر جنگجو کا قتل کرنا، پودوں اور سبزے کو، درختوں کو نقصان پہنچانا یہ جرائم میں شامل ہے، جنگی جرائم میں۔ لیکن ابو سفیان کے اس حملے کو غزوہ سویق میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے نہ صرف عریس نامی مقام پر رات کے وقت شبہون مارا، اور بلکہ انہوں نے درختوں کو بھی اکاڑ دیا بغیر کسی ضرورت کے۔ انہوں نے غیر جنگجو پرامن شہری کو، ایک انصاری اور اس کے خلیب کو بغیر کسی جرم کے قتل کیا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو غیر مسلم ہے، دشمنان اسلام ہے، یہ اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں۔ ان کی نظروں میں قوانین جنگ کا کوئی احترام نہیں، ان کی نظروں میں انسانیت کا، انسانی اقدار کا کوئی احترام نہیں۔ اپنی مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ عصر حاضر میں اگر مسلمان روتے ہیں، رونا دھونا کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں کہ کشمیر کے اندر یا فلسطین کے اندر یا دنیا کے دیگر حصوں میں غیر مسلم انسانی حقوق کو پامال کر رہے ہیں، عالمی جنگی قوانین کو پامال کر رہے ہیں، انسانیت سوز حرکات کا ارتکاب کر رہے ہیں، تو یہ کوئی عجیب بات نہیں، بلکہ دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کی یہ شیوا رہا ہے، دشمنان اسلام کا یہ شیوا رہا ہے کہ وہ اسی طرح کے حرکات کرتے تھے۔ لہٰذا دشمن اسلام سے کبھی بھی انسانیت کا توقع نہ رکھنی چاہیے، کبھی بھی قوانین جنگ کے احترام کا توقع نہیں رکھنے چاہیے، بلکہ وہ ہر حد تک گر سکتے ہیں، لیکن یہ آپ پر منحصر ہے، مسلمانوں پر منحصر ہے کہ وہ کس طرح اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ابو سفیان کے اس حملے کو دیکھتے ہوئے اور جب رسول اللہ کو پتہ چلا تو فوراً آپ نے اقدام کیا اور اس کا پیچھا کیا، جس سے ہم یہ بات سیکھ سکتے ہیں کہ اسلامی ریاست کے سرحدات کی خلاف ورزی کرنے والے، چاہے معمولی ہو یا بڑی ہو، دشمن کی جانب سے چھوٹی کارروائی ہو یا بڑی ہو، کبھی اس پر خاموش نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ اگر اس معمولی کارروائی پر خاموش رہیں گے تو اس کی نتیجے میں بہت بڑی تباہی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اسوہ رسول یہ ہے کہ دشمن کی معمولی حرکت کا بھی بھرپور جواب دینی چاہیے، اور یہی ریاست کی تحفظ کے لیے ضروری ہے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔